وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 1037 سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت کے عوض دنیا کا سودا پکا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی آیات دے کے بھجوایا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تم نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، ان کو یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کا سلوک جو گزشتہ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک جو واقعات گزشتہ ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. اس کا یہ آیت ہم نے پڑھی بھی ہے. سامنے کرام، تھوڑا سا اس میں مضمون رہتا ہے. دیکھیں، اس میں وذکرہم بایام اللہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو یاد دلاؤ، ان کو نصیحت کرو جو گزشتہ واقعات ہیں. یعنی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی. یہ لفظی ترجمہ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک گزشتہ اقوام کے ساتھ تھا اس کے ذریعے ان کو خبردار کرو. اچھا، اب یہ دیکھیں سلوک الہی کیا ہے. ابھی اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا. وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن وہ تو وہیں پہ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن میں سلوک الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اور ایک دوسرے طریقے سے اگر میں بات کروں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک بازار ہے، یہاں ایک سودا بکتا ہے جنت کا. مختصر لفظ جنت، دوزخ. اگر جنت کا آپ نے سودا نہ کیا پھر آپ کے لیے دوزخ ہے. اللہ اکبر. دنیا ایک بازار ہے، یہاں آپ نے جنت کمانی ہے، جنت نہیں کمائی پھر آپ کے لیے دوزخ ہے.
ایک عام سا لفظ ہے، ایک عام سا جملہ۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یعنی اس میرے جملے کے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس جملے کی روشنی میں آپ خود دیکھیں کہ آپ اس وقت جنت کما رہے ہیں، جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جنت آپ کے پیش نظر ہے کہ بھئی یہ سودا میں نے کرنا ہے، ہر معاملے میں آپ کی للہیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، جنت کے اگر آپ خریدار ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا اپنانی ہوگی، زندگی اللہ کی رضا کے لیے خاص کرنی ہوگی۔ اگر جنت آپ چاہتے ہیں تو آپ کو نبی کی بات اور اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا، اور اب نبی کی دعوت جنت کی طرف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ او کما قال، کہ تم جلدی کرو، اے لوگو جلدی کرو جنت اور اللہ کی مغفرت کی طرف، جلدی جلدی یہ چیزیں حاصل کر لو، اللہ کی بخشش کے مستحق ہو جاؤ، جنت کے دنیا میں اپنے آپ کو مستحق بنا۔ تو میں وہی جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی زندگی جنت کے لیے نہیں گزار رہے تو پھر آپ دوزخ میں جائیں گے، کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور بالکل اس میں ایک دلیل بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جنت کے لیے، جنت اگر آپ کے مد نظر نہیں ہے تو پھر آپ کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں سامنے کرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، ہماری منزل دنیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، عیش کرو آرام کرو پارٹی کرو، مزوں کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کے اپنے روٹین، آپ کے اپنے خیالات، کس طریقے سے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، اچھے گھر بنانا چاہتے ہیں، اچھے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اچھا سیر سپاٹا، بالکل ریلیکس۔ پھر ریلیکس کے لیے پھر آپ ریلیکسیشن کے لیے آپ پھر مختلف طریقے اپناتے ہیں، سیر سپاٹے پہ نکل جاتے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ اور خیر چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں جنت اللہ تعالیٰ نے برائے فروخت لکھ کے لگا دی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بازار ہے بھائی، جنت برائے فروخت، جنت فروخت کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ مال و جان کو حوالے کر دو اللہ کے، زندگی کا اختیار اللہ کے حوالے کر دو، زندگی اللہ کے لیے گزارو، تمہارے لیے جنت ہے۔ کہ کتنا آسان سودا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تم سے ہو سکتا ہے تقوی اختیار کرو، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، تقوی جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، بہت متقی لوگ گزرے ہوں گے، لیکن آپ اپنی طاقت کے مطابق جو آپ سے ہو سکتا ہے کرو۔ وَأَنفِقُوا وَأَطِيعُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، مال و جان کو خرچ کرو، حکم سنو اور اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دیکھیں اس میں آپ کو زیادہ پریشانی یا الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دنیا ایک بازار ہے، یہاں جنت اللہ تعالیٰ نے برائے فروخت لکھ دی ہے۔ قیمت کیا ہے؟ جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو، جو تمہاری مرضی ہے مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لو۔ اگر میں یہ جملہ، یہی جو اب تک کا جملہ ہے، اگر آپ مجھے یہ مطالبہ کریں کہ بھئی ایک جملے میں ہمیں بتاؤ کرنا کیا ہے،
ایک جملے میں مجھے بتائیں، اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں تو ایک جملے میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار اس کو واپس کر دیں۔ اختیار تو ہے نا آپ کے پاس اپنی ول ہے، مرضی ہے، خواہشات ہے، آپ کا ایک امنگ ہے جینے کا جو بھی ہے، تو اس کو آپ اللہ کے واپس کر دیں کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے، میں نے اپنی مرضی نہیں چلانی، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزاروں، کس لیے گزاروں اور کیسے گزاروں۔ بس ایک جملہ، جنت آپ کی ہے۔ آسان ہو گئی نا بات۔ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم تاریکیوں میں ہیں اور ہمیں تاریکیوں میں ہم وہ رہ کر تاریکی سے آموختہ ہو گئے ہیں۔ اب تاریکیاں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ آپ دیکھ لینا روشنی جب ایک تاریکی میں، تاریک کمرے سے اگر آپ ایک دم روشنی میں آئیں تو آنکھیں آپ کی چندیا جائیں گی۔ تو ہم اندھیروں میں آموختہ ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہر کیا ہے؟ یہ اندھیرا ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ اندھیرا ہے، لیکن آپ خود اندھیرے میں ہیں، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی اللہ تعالیٰ اور پیغمبر، یہ دونوں ذرائع ہیں روشنی کے لیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا۔ اگر آپ باطن کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ ایک اور جملے میں نے آپ کو یہ مضمون سمیٹ دیا، اور بالکل ایک جملہ ہے۔ باطن کو، اپنی حقیقت کو، اللہ کو، اب اللہ کو بھلا کے جب میں کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، یعنی آپ جو شیطانی خیال ہے نا، وہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ تو بنا کسی سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ ہم نے تو نہ ایمان قبول کیا ہے نہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ اللہ چاہتا ہے۔ ہم اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے نہیں حوالے کرنا چاہتا۔ ہمارا آج دیکھیں میرے بھی 40-42 سال ہو گئے ماشاءاللہ، یہی دعوت دیتے ہوئے اور یہی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی مکمل اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ کہتا ہے نہیں یہ تو میں اپنی مرضی سے کروں گا، کچھ کام میں اپنی مرضی سے کروں گا، یہ میری تو ٹھیک ہے بھیا رکھو اپنی مرضی اپنے پاس رکھو، چلتے رہو اپنی مرضی پہ۔ تو خواہشات نفس کا اتباع جو بھی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، قرآن کی آیت ہے۔ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی وہ جہنم میں جائیں۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ تو اس قبیل کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، اور بنیادی مسئلہ جو ہے، دیکھیں میں آپ سے کلیئر بات کر رہا ہوں اور آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، کوئی دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتا۔ تو اس میں کلیئر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری، دنیا کے لیے گزاری، تو پھر جنت آپ کی نہیں ہے۔ آپ نے تو سودا ہی نہیں کیا۔ جنت کے سودے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اور جینے اس کے لیے پھر طریقہ کار ہے جو بھی ہے، اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلمان تھی، اس بات پہ آپ نے سوچا؟ موسیٰ علیہ السلام کی یہ 6 لاکھ جو تھے، جو بھی جتنے بھی تھے، یہ سب کے سب مسلمان تھے، جدی پشتی مسلمان۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یہ ساری، بنی اسرائیل۔
پیغمبروں کی اولاد تھی، لیکن اس وقت وہ غلام بن گئے تھے، اور مطلب اس پہ میں نے بات کی ہے. لیکن ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا اور روشنی دی، اور خود موسیٰ علیہ السلام انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، قرآن کی آیت، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور، ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. یہ تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں. ہدایت پہ آپ چلیں گے، ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تب آپ کو وہ نور حاصل ہوگا. اس کے اپنے ذرائع ہیں، طریقے ہیں، میں ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے، بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گا. تو اگر آپ نے ہدایت کو قبول کر لیا اور نور کے راستے پہ چلے تو پھر آپ کو نور مل جائے گا. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یعنی جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 5، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، یہ قوم اندھیرے میں تھی. میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں، اور اندھیرے اتنے غالب تھے ان پہ. تھوڑی سی یعنی آپ دیکھیں 30 سال موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں گزار دیے فرعون کے، یعنی جب آئے تو 30 سال پھر اس میں گزر گئے. تو آپ دیکھیں قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مختلف قال یا موسیٰ قد اوذینا من قبل ھذا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو پہلے بھی سختیوں کا سامنا تھا، اور اب آپ آ گئے تب بھی سختیوں کا سامنا ہے، اب بھی سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں. یہ ان کی یعنی حالت تھی کہ بے صبرے تھے، بے صبرے تھے. تو پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اور کما قال، ایسی بات انہوں نے کہی کہ بھئی اے میری قوم تم صبر کرو. تو خیر، اب یہاں پہ بھی بے صبرے تھے وہ. اب یہاں یہ بے صبرے اور ناشکرے، جو بے صبرہ ہوگا اور ناشکرہ ہوگا وہ اللہ کی ہدایت سے مستفیض نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ ابھی بات کریں گے اس پہ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال کہ یہ اندھیروں میں تھی اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. دیکھیں یہاں فرعون کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. بعض جگہ تو فرعون کو کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، لیکن یہاں اصل میں تو وہ آئے تھے. یعنی یہ ہوا کیا، یہ ارادہ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام جب آئے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ خَلَائِفَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ ہم نے ارادہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جن لوگوں کو کمزور بنا لیا گیا تھا ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں. تو اللہ کی جو ایک ارادہ ہوا کہ بھئی یہ غلامی سے اس کو میں آزاد کر کے ان کو کوئی اور جگہ بتانا چاہتا ہوں، ان پہ میں احسان کرنا چاہتا ہوں، غلامی سے نجات دینا چاہتا ہوں اور ان پہ میں احسان کرنا چاہتا ہوں. احسان وہ ٹھیک ہے ایک دن میں تو نہ ہوا، لیکن آخر کار تو ہو گیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، جب بنی اسرائیل نے اپنی یعنی محنت کی، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم فضیلت میں تمہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں میں فضیلت دیتا ہوں. جس طرح آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی اور جسے ہم نے ضائع کر دیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو بنی اسرائیل کو بھی پھر وہ پوری تاریخ ہے ان کی، لیکن اس وقت کی میں بات کروں، تاریخی میں تھی. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے نکلے کہاں،
یعنی انہوں نے پروگرام بنایا خفیہ طور پہ کہ بھئی فلاں وقت فلاں تم چلو سب، ہم سب چلو، تو سب نکلے. تو آگے جو ہے راستے میں وہ تھا، سمندر تھا، اور ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، ادھر سے فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آیا گرفتار کرنے کے لیے، جو ان کے آقا تھے. تو یہاں بھی بے صبرے ہو گئے. یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو گر گئے، ہم تو بس ختم، اب تو بس معاملہ ختم ہو گیا ہمارا. یہاں بھی بے صبری کم. پھر جب فرعون بمے لشکر کے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، آگے چلے. سفر کے دوران ایک بت خانہ تھا، تو بت خانے میں کچھ لوگ جو تھے وہ بتوں کے سامنے پڑے ہوئے تھے. یعکفون لأصنام قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. یہ وہ ذہنیت جو تھی نا، اب یہ زیادہ آپ کو تردد کی ضرورت نہیں، یہی ذہنیت آج بھی ہماری، آج ہماری ہے. ہم نے اپنے خدا بنائے ہوئے. پیسہ، دنیا، مال، دولت، یہ اقتدار، یہ ہمارے بت ہیں، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. ہم سب دنیا کو بت بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ ہمارے لیے دیکھو کتنا اچھا منظر ہے، خدا ہے اور سامنے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ایسے خدا بنا دو. پیغمبر سے مطالبہ، یہ وہ تاریکی کی انتہا تھی. آج بالکل وہی چیز ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم تو آلریڈی صنم پرستی میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم تو سب بت پرست لوگ ہیں حقیقت میں. بت کیا ہے؟ نفس بت ہے. قرآن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید آپ کو بات کر رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے آپ سے لگا ہوں. تو بتوں کے پجاری تو ہم ہیں، بت پرست قوم ہیں ہم. شکل اگر بدلی بھی ہے، پتھر کے بت نہیں ہے، تو اور بت تو ہے نا. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا بت بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. آج تو ایک ایک فرد کا ہمارے یہ حال ہے کہ ہم بتوں کے گرویدہ ہیں. ہمیں ظاہری، یہ دیکھیں، ہم یہ ظاہر کیا ہے؟ یہ بت ہے، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اسی بت کی پوجا کرتے کرتے ہم قبر میں چلے جاتے ہیں. آج عام یہ مسئلہ ہے. آپ یہ نہ سمجھے بنی اسرائیل کوئی الگ لوگ تھے، بس یہی اپنے آپ کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں. خیر میں ان کا حال بیان کر رہا تھا. تو پھر ایک طویل داستان ہے. آخر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لم تؤذونی، مجھے کیوں تکلیف دیتے، میری بات کیوں نہیں مانتے. وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، تمہیں پتہ ہے میں اللہ تعالیٰ کا رسول. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. ہم ٹیڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اللہ اور رسول کے ساتھ تو ہم مخلص نہیں ہیں، ہم ظاہری مفادات کے ساتھ مخلص ہیں. ظاہر کو باطن پر ہم قربان نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک جملہ ہے، اس پہ آپ غور کریں، ایسا ہونا چاہیے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. چاہیے یہ کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑیں جنہوں نے دنیا کو بیچ کے اللہ کی رضا کا سودا کر لیا، آخرت کے عوض دنیا کو بیچ دیا. ہونا چاہیے ایسا. دیکھیں دنیا کی زندگی تو بس مختصر ہے، پانی کا بلبلہ ہے. بس تھوڑا وہ دیکھیں، پانی کا بلبلہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ تھوڑی دیر ہوتا ہے،
اب ہماری مثال تو وہی پانی کی بلبلے کی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر اگر آپ قرآن کی روح سے میں آپ کو بتاؤں تو وہ جب وہاں حشر میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے بھی؟ لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن تھا یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، شمار کرنے والے سے پوچھو۔ تو یہ بلبلہ کیا ہوتا ہے؟ بس یہ ایک دن کا بلبلہ ہے انسان زندگی، بس اس کے بعد یہ بلبلہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر آپ کی میت پڑی ہوگی غسل والی، غسل دے کے تیار کر دیا ہوگا جنازے کے لیے، آدھا گھنٹہ ہے، جب آدھا گھنٹہ ہو جائے گا اور یا مثال کے طور پہ تو وہ آپ کا نام بھی پھر نہیں لیں گے، میت کو نکالو۔ پانی کا بلبلہ ہے۔ اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو قربان نہ کریں اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، دنیا کو بیچ دیں آخرت کے عوض۔ جنت دائمی ہے، ہمیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اس کے لیے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اس میں میں بات کر رہا تھا تھوڑی سی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی امریکہ والے چاند پہ پہنچ گئے، اپولو 11 پہنچ گئے چاند پہ، تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ تم چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، تم جہاں بھی پہنچ گئے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ اللہ تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے یا غیر اللہ کے سامنے جھکا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے اپنا سر جھکا لیا اللہ کے سامنے اور وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ آپ کے پاس کوئی لینڈ کروزر ہے، کوئی بنگلہ ہے، آپ کی کارخانہ ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ہے یا اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری صورتوں میں، لیکن تمہاری ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، تمہارے دل، نیت کیا ہے بھائی، زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے؟ تو نیت تو دنیا ہے بھیا، اس پہ غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر کہ تم نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یہ مسلمان تھے ہماری طرح، تاریکیوں میں تھے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کا سلوک دیگر اقوام کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور،
ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔